سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر ہم جمع ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی سب سے اعلیٰ اور آپ کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ۔ آپ کی صورت میں بھی کوئی آپ کا ثانی اور ساجی نہیں، آپ کی سیرت میں بھی کوئی آپ کا ثانی اور ساجی نہیں۔ اگر آقا کی صورت کی بات کی جائے تو آپ قرآن پڑھیں، قرآن کریم میں آپ کو آقا نظر آئیں گے۔ میں نہیں کہتا یہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ارشاد فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کے اخلاق قرآن کریم ہے۔ فرمایا جو شخص مجسم قرآن کریم دیکھنا چاہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دارالعلوم دیوبند کے معتمد حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نفر اللہ برکتہ وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجسم صورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں، اور کیسے یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں الفاظ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر، جو قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، یہ متن ہے اور اس کی تفسیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاری طیب صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیات صفات اور آیات ذات یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد نبویہ کا بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات احکام فرمایا یہ اعمال نبوی پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو بشارت اور خوشخبری پر مشتمل ہے، فرمایا یہ جمال نبوی پر دلالت کرتی ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیات جو غضب پر دلالت کرتی ہے، یہ آیات فرمایا جلال نبوی کا عکس کامل ہے۔ اس کا ہی تو ذرا حضرت قاری طیب فرماتے ہیں قرآن ہو تو پڑھو تمہیں ملے گا، والضحیٰ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے رخ زیبا کی تابانی کی قسم جس کے سامنے سورج کی سواری۔ قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن تو بتا میرے محبوب کی زلفوں کا، میرے محبوب کے گیسوں کا تذکرہ تیرے سینے میں کس طرح ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے رب نے تو قسم کھا کر فرمایا واللیل اذا سجا، آپ کی زلف عنبری کی سیاہی کی مستی کی قسم جس کے سامنے رات کی تاریکی بھی ممتا نظر آتی ہے۔ قرآن سے پوچھیں ذرا قرآن بتا تیرے سینے میں میرے محبوب کے دانتوں کا تذکرہ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو یاسین، رب قرآن میں ذکر کرتے ہیں دانتوں کو یاسین سے تعبیر کیا۔ قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن بتا تیرے سینے میں میرے محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ کس طرح ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ہاں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ قرآن بتا ذرا تیرے سینے میں میرے محبوب کے سینے کا تذکرہ کس طرح ہے؟
قرآن جواب دیتا ہے الم نشرح لک صدرک، قرآن ذرا تو بتا تو صحیح تیرے سینے میں میرے محبوب کے قدموں کا تذکرہ کس طرح ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس مکہ کی اس شہر کی قسمت میں اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں نرسریاں آباد ہیں، میں اس لیے نہیں اس کی قسمت کھاتا کہ یہاں کھانا کھانا ہے، میں اس لیے نہیں اس کی قسمت کھاتا یا صفا مروا ہے، اس لیے نہیں قسمت کھاتا اس کی کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اور میں تو اس لیے قسمت کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، تیرے قدم اس کے سینے میں۔ میرے محبوب کی صورت دیکھنی ہے تو قرآن میں دیکھو، میری محبوب کی صورت بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع، اور میرے محبوب کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع۔ میں سیرت کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ مجھے درکار ہے۔ آج کے دور کو سامنے رکھا، ذرا میں کچھ مثالیں آپ کی سیرت پہ عرض کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہوا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں تھی تمہاری آنکھیں بھی ایسی ہوں، نہیں اس کا مکلف بنایا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے تمہارے ہاتھ بھی ایسے ہوں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے تمہارے بھی ایسے ہونا، لیکن یہ حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے محبوب کی جو سیرت ہے، میرے محبوب کی جو زندگی ہے، تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی محبوب کی زندگی سے۔ کفار نے تانا دیا اور کہا تھا صحابہ کرام سے کہ تمہارا نبی کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں، پھر دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں جاؤ، بیت الخلاء سے نکلو گے تو دایاں پاؤں باہر نکالو، دعا پڑھو۔ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہمارے نبی کی عظمت کی یہی نشانی ہے، یہی دلیل ہے، اس نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے ہمیں آداب سکھا دیے۔ جبھی تو ان کی زندگی کو نمونہ کر کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، سیمپل، آئیڈیا ہے۔ کیسے؟ میرا نوجوان ذرا میری بات توجہ سے سننا۔ آج کے معاشرے میں ہمارے سامنے کیونکہ مساجد سے تعلق ہے تو آتے ہیں معاملات، ائمہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی ایسی باتیں آئی جی فلاں نے تو اپنی ماں کو گھر سے مار کر نکال دیا، فلاں اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، فلاں کی جب سے شادی ہوئی ہے اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں سے روٹی نہیں کھائی، بیگم کے ہاتھوں کی روٹی کھاتا ہے، ماں کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ آج تجھے بتاؤں میرے محبوب کی سیرت مجھے اور تمہیں کیا درس دیتی ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک خاتون آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ اس کے قریب گئے، آپ نے کندھا پیش کیا اس کو، آپ کے کندھے مبارک پر اس عورت نے ہاتھ رکھا، آپ ساتھ چل کر آئے، ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، وہ بیٹھ گئی، کچھ کہنے لگی، میرے محبوب نے اپنے مبارک کانوں کو اس کے ہاتھوں کے قریب کیا، اس نے پیاس کی شکایت کی، کائنات کے امام خود اٹھ کر چل کر دودھ کا پیالہ لے کر آئے، اس خاتون کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، دودھ پیا، جانے لگی، میرے محبوب اٹھے، کائنات کے امام اٹھے، ایک کندھے پہ بوڑھی اماں کا ہاتھ رکھوایا، دوسرے کندھے پہ کھجور کا خوشہ توڑ کر رکھا، اس کو رخصت کرنے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، یا رسول اللہ اب آپ کے غلام، آپ کے خادم، اب کس کے لیے آپ اجازت دیں، ہم اپنا کندھا پیش کریں، یہ خوشہ ہم اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، فرمایا نہیں، میں محمد خود چلوں گا، سر جھکائے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہ جن کے لیے کائنات کو بنایا، روایت کے الفاظ میں تو دماغ کلام ہوا ہے، لیکن اس کا مفہوم اور
مقصد، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات کو نہ بنایا جاتا۔ آپ کو مقصود کائنات سر جھکائے جا رہے ہیں، وہ مقصود کائنات جب دنیا میں نہ آتے کائنات نہ ہوتی۔ میں آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ دنیا میں نہ آتے انبیاء کے سروں پہ نبوت کے دار کبھی نہ سجے۔ آپ کو سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، ایک کندھے پہ بوڑھی اماں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دوسرے کندھے پہ کھجور کا کھوچا ہے، جا کر اس کو رخصت کر کے واپس تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون عورت تھی، آپ نے اس کی اتنی آدر دی، اتنی عزت دی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی جو بچپن میں مجھے دودھ پلایا کرتی تھی، اور جس عزت دے کر امت کو درس دینا چاہتا تھا۔ ماں اس قابل نہیں، اس کو جوتے مار کر گھر سے نکالو، اس قابل نہیں، اس کی بےعزتی کرو، بے حرمتی کرو۔ ماں تو اس قابل ہے کہ نبوت بھی اس کے لیے کندھا بچھا دے۔ وہ نہ ہنجار بیٹا سوچے کبھی جس ماں نے جنا اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو گھر سے نکالتا ہے۔ میرے نبی نے تو رضائی ماں کی عزت کر کے بتایا۔ آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ میرے نبی کی سیرت یہ ہے ماں کے سامنے سر جھکا دے، پیچھے جا جیسی بھی ہے تو تیری ماں کا۔ آج معاشرے میں دیکھو بھائی اپنی بہن کے لیے دروازے بند کر نہیں آ سکتی میرے گھر، دروازے پہ لکھ کر لگا دیا نو پرمیشن، کوئی جا سکتی ہے۔ جس بہن نے اپنی پسند سے اپنے بھائی کی شادی کروائی، اپنے پسند سے بھابھی لے کر آئی، لیکن اس بھابھی نے اس کے اوپر دروازے بند کروا دیے، میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ اگر اس کے پاس آتی ہے بہن اپنے بھائی کے پاس روتی ہوئی جاتی ہے، ظالم کو اس کے آنسو کا احساس نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی سیرت مجھے اور آپ کو کیا درس دیتی ہے۔ ایک غزوے میں ایک خاتون قیدی بن کر لائی گئی، ہاتھوں کو بھی رسیوں سے بندھا ہوا ہے، پاؤں کو بھی رسیوں سے بندھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک عورت کو رسیوں سے جکڑے ہوئے لایا گیا، وہ کہتی کیا ہے؟ صحابہ سے کہتی ہے میں نے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ پوچھا کون ہے تیرا بھائی؟ کہا محمد رسول اللہ، میرے بھائی ہیں۔ صحابہ نے جا کر کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ کہتی ہے آپ کی وہ بہن ہے، آپ اس کے بھائی ہیں۔ فرمایا میری بہن حقیقی تو کوئی نہیں، بلا کر لاؤ۔ لایا گیا، بیٹھی، کون؟ آقا بھول گئے آپ کی رضائی بہن شیما ہوں، بچپن میں جب میری ماں حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے دودھ پیا کرتے تھے، میں آپ کو اپنی گود میں بیٹھا کر لوری دیا کرتی تھی۔ اللہ محمد محمد، اللہ میرے محمد کو باقی رکھنا، اللہ میرے محمد کو زندہ و جاوید رکھنا، اللہ دنیا کی سرداری میرے محمد کے قدموں کے نیچے دے آ۔ محمد بھائی آج اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا دنیا کی سرداری تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اور بھی تو کچھ بتاؤ؟ کہا بھائی میں اس درخت کو جانتی ہوں جب بکریاں چرانے آپ میرے ساتھ جایا کرتے تھے، وہ درخت جھک کر آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ میں اس پتھر کو جانتی ہوں جب بکریاں چرانے میرے ساتھ جاتے تھے، وہ پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو گرنے لگے مبارک آنکھوں سے۔ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ آج اگر اجازت ہو میں ایک بہن کو نہیں اس بہن کے اعزاز میں سارے قیدیوں کو رہا کر دوں۔ امت کو طرف دینا چاہتا ہوں کہ بہن جب محمد علی جیسے بھائی کے دروازے پہ آ جائے پھر اس بہن کے اعزاز میں سارے قیدیوں کو بھائی رہا کر دوں گا۔ میرے نبی کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے، اور بہن کو دھکے دینے والے اس مصطفیٰ کو دیکھتے
اس کی سیرت کو دیکھ لے. آج معاشرے میں کیا حال ہے؟ میں ذرا معاشرے کو سامنے رکھ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے آج بیٹی کی شادی ہو کہ کیوں نہیں گاڑی لے کر آئی سکتا ہے ایسا. اور ادھر لڑکے والے بھی کیا کرتے ہوتے ہیں؟ لڑکی والے وہ کہتے ہیں کہ بینک بیلنس کیا ہے؟ بتائیں ذرا. گھر ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، کیا ہے؟ یہ ساری شرطیں رکھتی ہے، پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نکاح مشکل ہو جاتے ہیں، زنا آسان ہو. آج یہی حال ہے. اور تمہیں بتاؤں، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے قدموں میں آ گئے. یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا بننا چاہتا ہوں، پر آپ کے گھر میں ہوں، خدیجہ نے پالا ہے، اب چاہتا ہوں کہ آپ کا مستقل بیٹا بن جاؤ. فاطمہ کا رشتہ دے دیجیے. میرے محبوب نے نہیں پوچھا کتنا بینک بیلنس ہے آپ کا، گھر ہے کہ نہیں ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ فرمائے اہلاً و سہلاً مرحبا. کیا مطلب؟ اہلاً ابھی اہلاً، ارے تو کہیں اور نہیں گیا، اپنے گھر میں آیا. سہلاً، ارے فکر نہ کر، میں نے تیرے لیے شادی کو آسان کر. مرحبا، علی تمہیں مبارک ہو، میں نے رشتہ دے دیا، پہلے سب سے میں ہی تجھے مبارک دے. یہ آسان کر دیا، آسان کیا. فرمایا میری بیٹی کے پاس گھر نہیں ہے، کون گھر دے سکتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 مکان ہیں، دور والا میں دے دیتا ہوں، قریب والا میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد فرمایا مجھے تو میری بیٹی فاطمہ بہت یاد آتی ہے، دور ہے، قریب والا دے دو، دور تم چلے جاؤ. یا رسول اللہ آپ کو میں نے ٹھیک ہے قریب میں آ دیکھتے تھے. اب نکاح ہونے لگا. علی مہر کا کیا بندوبست ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں مانگ دے سکتا. کیا ہے تیرے پاس؟ ایک وہ سواری ہے واحد، ایک یہ تلوار ہے، اور ایک یہ زرہ ہے. فرمایا تلوار تو نہیں بیچو، یہ جہاد میں مجاہد کا زیور ہے. سواری بھی نہیں بیچو، اس پہ جہاد کرو گے. چلو زرہ بیچو. لے کر بازار گئے. آگے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات. علی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ زرہ بیچنے جا رہا ہوں، نکاح ہونے والا ہے، مہر میں کچھ بھی نہیں ہے، مہر کا پیسے. کہا کتنے میں بیچو گے؟ اتنے میں. علی مجھے دے دو، میں تم سے لینا. زرہ نہیں، پیسے دے. حضرت علی واپس آئے. یا رسول اللہ عثمان نے خرید لی. حضرت عثمان پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ یہ زرہ میں علی بھائی کو ہدیہ کر. ہدیہ کر. نکاح ہو رہا ہے. کون ہے؟ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، ادھر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے. مجلس نکاح میں باپ بیٹی کا نکاح کر رہا ہے، اور گواہوں میں ابو بکر ہے، عمر ہے، باپ کا بندوبست کرنے والا عثمان ہے. تو مجھے بتاؤ کوئی اپنے دشمن کو گواہ بنا سکتا ہے؟ بولو ذرا زور سے، بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے. کوئی اپنے دشمن کو مال کی رقم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو جو کہے عثمان اور علی میں دشمنی ہے، ابو بکر عمر اور علی میں دشمنی ہے، تو بکواس کرتا ہے. ان میں تو محبت ہی محبت ہے. جب ابو بکر و عمر علی کی شادی کے گواہ بن گئے، عثمان نے مہر دے دیا، نکاح ہو گیا. آج تو جب تک شادی ہال بک نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. مہر لاکھوں میں ہو. میں کراچی میں تھا، ٹرک روڈ میں ایک لڑکے کا نکاح ہونے لگا. لڑکی والوں نے کہا مہر 10 لاکھ ہو. اس نے ایسے دیکھا، ان کا نہیں بچا 10 نہیں 15 لاکھ. لکھا 15 لاکھ. واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، 1.5 مہینے کے بعد طلاق ہوگی. جب 1.5 مہینے کے بعد طلاق ہوئی تو 15 لاکھ دے گا تو ٹکرے مارے گا نا دیوان سے. پھر یہ ہوتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ یہاں ادھر کہتے ہیں آج 2 اتنی ڈش مقابلہ ہوتا ہے. جی اتنے اس کی شادی میں اتنی ڈش تھی اور اتنا کروڑ خرچہ ہوا.
اور گاڑی سجا کر رہ جاؤ یہ کرو. میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ علی تم جاؤ اپنے گھر، میں فاطمہ کو لے کر آتا ہوں، شام کو تیرے گھر پہنچا دوں گا. پہنچ گئے. اچھا رہا، کچھ عرصہ رہا. ایک دن میرے آقا آئے. حضرت فاطمہ، میرے آقا کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ سفر سے واپس آتے مسجد میں نماز پڑھتے، پھر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہو جاتی. ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر آئے. فاطمہ علی کہاں؟ یا رسول اللہ کچھ تھوڑی بات اونچ نیچ ہو گئی، علی ناراض ہو کر چلے گئے. میرے آقا آج کا باپ ہوتا کیا کہتا؟ بیٹی کو ہاتھ سے پکڑتا، چلو میرے ساتھ، میں نمٹ کروں گا، کون ہوتا ہے میری بیٹی کے سامنے سے کرنا. اس سے گھر بگڑتے ہیں. لیکن میرے محبوب کی سیرت کیا ہے؟ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب نے کچھ نہیں فرمایا. وہاں سے نکلے سیدھے مسجد میں. پتا تھا علی مسجد میں جائے، دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں مٹی میں لیٹے ہوئے. آپ نے ان کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر فرمایا قوم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کے کسی بیٹے یا بیٹی کا نام تراب نہیں تھا، وہ مٹی میں لپٹ تھے. فرمایا قوم یا ابا تراب. اور صحابہ کو میرے محبوب سے محبت دیکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے بیٹے کا نام تو حسن ہے، میرے بیٹے کا نام تو حسین ہے، لیکن مجھے ابو الحسن ابو الحسین کہنا اتنا پسند نہیں ہے جتنا مجھے ابو تراب کہنا پسند ہے. کہ میرے نبی نے مجھے یہ کہا. آپ نے حضرت علی کو ہاتھ سے پکڑا، لے کر آئے، آ کر بیٹھے. ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا. دونوں بیٹھے. کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا بیٹی فاطمہ، علی تیرا شوہر ہے، اس کی اجازت کے بغیر میرے گھر نہیں آ سکتے. یہ میرے آقا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ بیٹی فاطمہ اگر تو علی کو ناراض کرے گی میں محمد تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. ایسا کوئی بات ہے؟ حضرت فاطمہ کی ہم پسند علم پڑے. علی معلوم ہونا چاہیے فاطمہ کو بشر کو نکلی. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی میں محمد کو اذیت دی. جس نے فاطمہ کا دل دکھایا میں محمد کا دل دکھایا. حضرت فاطمہ نے دیکھا، کہا علی میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے. ابا جان آج کے بعد کوئی بات بھی علی کے مزاج کے خلاف نہیں کروں گی. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد کوئی بات فاطمہ کے مزاج کے خلاف نہیں کروں گا. اس سے گھر بنتے نہیں بنتے نہیں. اس لیے مقولہ کہا جاتا ہے the house is built by hands and the home is built by hearts. ہاتھوں سے تو مکان بنتے ہیں، اینٹوں سے اینٹیں بناؤ، پلسٹر کر لو، مکان بن گیا. لیکن گھر نہیں بنا کرتے ہاتھوں سے، گھر بنتے ہیں تو دلوں سے بنا کرتے ہیں. اگر دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دل ملے ہوئے نہیں ہے، پھر 2 کنال کی کوٹھی 25 کنال پر رقبہ مشتمل ہے، اوپر لکھ کر لگایا ہوا ہے دار السکون، گوشہ سکون لکھ کر لگایا ہے. روزانہ لڑائیاں ہوتی ہے، روزانہ کتوں پر لڑائیاں ہوتی ہے، پھر وہاں سکون نہیں ہے، وہاں دار السکون نہ رہا، وہ لڑائیاں بربادی ہو گئی. اور اگر دل جڑے ہوئے ہیں پھر ایک جھونپڑی کچی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اوپر لکھ کر نہیں لگایا دار السکون، گوشہ سکون نہیں لکھ کر لگایا، لیکن وہ گھر ان کے لیے دار السکون. میرے نبی کی سیرت مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کو، اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کے گھروں کو ویران نہ کرو، ان کو تباہ نہ کرو، ان کے گھروں کو آباد کرو. آج کیا ہمارے معاشرے میں یتیم دھتکارا ہوا جا رہا ہے. سگے چچا کی کسٹڈی میں ہوتا ہے یتیم، لیکن وہ بھی اس کو دھتکارتا ہے، اس کی جائیداد ہڑپتی ہوتی ہے، دھکے دے دے کر نکال دیا جاتا ہے. آج تجھے بتاؤں میرے محبوب کی سیرت مجھے اور آپ کو کیا کہتی ہے. آپ نے علماء سے ضرور سنا ہوگا، میرے محبوب عید کا دن ہے، گھر سے نکلے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. ایک بیٹا بڑا گندا حال ہے،
बाल भी बड़ा गंदा है, कपड़े भी पुराने, खेल भी नहीं रहा, उदास बैठा हुआ है। बेटा तू क्यों उदास बैठा है, तू क्यों नहीं खेल रहा है, तेरे कपड़े पहले कुचैले क्यों? हाँ, इनके माँ बाप हैं, बापों ने कपड़े लाए, माँ ने गुस्ल करवाया, बालों में गड्डी की, इनकी ईद है, खुशी मना रहे हैं। मेरी क्या ईद, मेरा ना बाप है ना माँ है। बाप होता कपड़े लेकर आता, माँ होती गुस्ल करवाती, बालों में गड्डी करती, वो नहीं है। मेरी क्या ईद, कायनात के इमाम के कदम जो ईदगाह की तरफ चल रहे थे, हटते वहां से वापस बच्चे को लिया और उंगली से पकड़कर हुजरा मुबारक में आगे अम्मी आयशा के हुजरा में, आयशा इसको गुस्ल करवा दो। एक रिवायत में खुद गुस्ल करवाया, गुस्ल के बाद फरमाया आयशा जाओ ना जरा मेरे फूल हुसैन के कपड़े लेकर आओ। हजरत हुसैन के कपड़े लाएंगे, उस यतीम को पहनाए, बालों में कंघी करके फरमाया बेटा क्या तुम्हें ये पसंद नहीं, आज के बाद मैं मोहम्मद तेरा बाप बन जाऊं, या आयशा तेरी माँ हो। उसने कहा इससे बढ़कर और क्या, मेरी किस्मत क्या गई है, इससे बढ़कर क्या है। मेरे भाइयों, मेरे आका ने आगे क्या फरमाया, फरमाया बेटा ये बता गुज़श्ता साल जब ईद के लिए गया अपने बाप के साथ गया था, किस तरह गया? उंगली पकड़कर चल कर गया था, जब आपके कंधों पे बैठ कर गया था, वो कहने लगा आपको नक्श हुआ क्या मैं बाप के कंधों पे बैठ कर गया था। आज कायनात का इमाम वो असीम इमाम जो खड़ा हो जाए, अर्श को बुलंदी मिल जाए और आसमानों को बुलंदियां मिल जाए, और बैठ जाते हैं नीचे और बैठ कर फरमाया बेटा आज मैं मोहम्मद के कंधों पे सवार हो गया। वो कंधे जिन पे हजरत हुसैन सवार हुआ करते थे, वो कंधे जिन पे हजरत हसन सवार हुआ करते थे, वो कंधे जिन पे कभी हजरत फातिमा सवार हुआ करती थी, आज कायनात देखकर हैरान होगी। आज उन कंधों पे एक यतीम सवार है जिसका ना बाप है ना माँ है, उसके पाँव मेरे आका के सीने मुबारक और नशा वाले सीने पर आगे फैले हुए हैं। आप जा रहे हैं, बच्चे देखकर तड़प के काश हमारे माँ बाप न होते, आज मोहम्मद हमारा बाप होता, आयशा हमारी माँ होती। मेरे आका ईदगाह में पहुंचते हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सफों में नीचे बैठे हुए हैं। मेरे महबूब ने उन यतीम को सब करीब बिठाया, अपने साथ मिंबर पर बैठा कर फरमाया क्या आना वो काफिरुल यतीम है हाँ कज़ा यौमल क़ियामा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला कल क़यामत के दिन ऐसे मिले होंगे जैसे ये दो उंगलियां मिली हुई हैं। ये है मेरे महबूब की सीरत। मैं और आप सोचें, गौर करें, हमारी जिंदगियों में कितनी आई है। बयान तो मैं हुस्न कर लूंगा, जमाल हुजूर का बयान कर लूंगा, लेकिन जो चीज जिंदगी में लानी है उसको लाओ। आज मजदूर मजदूरी करता है, उसको उसकी उजरत वक्त पर नहीं देते, कल आना परसों आना तरसों आना, यहाँ तक कि जितनी उसकी मजदूरी बन रही है उससे ज्यादा उसका किराया देता है। ये हाल। और मेरे महबूब की सीरत मुझे और आपको क्या कहती है? मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले। आज तो हमारे यहाँ गरीब के साथ तो हाथ भी मिलाना, दुनिया में तो मिलाना ही नहीं है, जिंदगी में मिलाना नहीं, मरने के बाद भी स्टेटस है। फौज में आप देखें ना स्टेटस है कब्रिस्तानों का, जनरल के कब्रिस्तान में ब्रिगेडियर को दफन नहीं किया जा सकता, ब्रिगेडियर के कब्रिस्तान में कर्नल को दफन नहीं किया जा सकता, कर्नल के जहां कब्रें हैं वहां पर मेजर को नहीं दफन किया जा सकता। लेकिन आए आपको मैं अजीम इंसान और अजीम शख्सियत की सीरत बताऊं। एक शख्स आता है, हाथ मिलाए मेरे आका से, हाथ सख्त गट्टे पड़े हुए हैं, और मैं तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, एक रवायत में है मैं लकड़ियां काटता हूँ, दिन को बाजार में बेचता हूँ, अपने और बच्चों और घर वालों का पेट पालता हूँ, हलाल रोजी कमाता हूँ, एक रवायत में काम करता हूँ, उसकी वजह से ये पढ़े। मेरे महबूब ने उस शख्स के हाथों को पकड़ा, नबूवत वाले हाथ उसके हाथों पर रखकर पैसा दे दिया और फरमा दिया जो हलाल की कमाई करे वो इस काबिल है कि नबूवत भी उससे बहुत सब है। मेरे नबी की सीरत मुझे और आपको ये कहती है।
سیرت کا موضوع تو اتنا لمبا ہے کہ راتیں بھی گزر جائیں تو ختم نہ ہو. امیر شریعت علامہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی سیرت کے لیے ابو بکر کی زبان ہو اور جبرائیل امین کی زندگی ہو پھر بھی کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور جس شخص نے حضور کی سیرت پر 40,000 اشعار لکھے، 40,000، تو آخر میں کیا کہا؟ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آپلا پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، وقت تمام ہوا مدہ باقی ہے، وقت تمام ہوا مدہ باقی ہے. تو یہ تو چلتی رہے گی. بہرحال جو میں نے عرض کیا ہے آپ سے بھی یہ درخواست دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمان صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آپ کی زیارت کا موقع فراہم کیا، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سماعت فرمایا. اللہ رب العزت ہماری ان گزارشات کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.